طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام بزرگوں، گزشتہ اتوار کو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. داؤد علیہ السلام یہ باپ ہے، سلیمان ان کے بیٹے. دونوں صاحب کتاب نبی ہیں اور دونوں جو ہے صاحب خلافت نبی ہیں. اللہ نے دونوں کو بادشاہت عطا فرمائی. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر واقعہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ تو جو ہے سورہ نمل کے اندر گزر چکا ہے. 19ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا. پوری سورہ نمل، حضرت سلیمان کی سلطنت، ان کی بادشاہت، پورا واقعہ ہے. اس سورہ انبیاء میں چونکہ انبیاء کے مختصر واقعات ہیں، تو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ یہاں ذکر کرتے ہیں. وہ فیصلے کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک مقدمہ، ایک کیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا. قرآن کہتا ہے کہ یا کمان دونوں نے فیصلہ کیا. سلیمان علیہ السلام نے بھی، داؤد علیہ السلام نے. فی الحرث تو فیصلہ کھیتی کے بارے میں. کھیتی کا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کھیتی جو ہے بالکل پکی پکائی تھی اور کسی دوسرے قوم کی بکریاں اس کھیتی میں آ کر اس کھیتی کو جو ہے برباد کر دیا. کھیتی چڑھ گئے تھے، یعنی مطلب کہ ساری کھیتی جو اگی ہوئی تھی سب کھا گئے. تو کھیتی بالکل ویران اور خراب ہو گئی. بعضوں نے کہا کہ وہ جو کھیت تھا وہ باغ تھا انگور کا، جس میں انگور کی بیلیں اگی ہوئی تھی. بکریوں نے اس انگور کی بیلوں کو جو ہے ویران اور خراب کر دیا. تو جس کا کھیت تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر جو ہے یہ شکایت کی، کمپلین کی، کیس لگایا کہ بھئی ابو بکریوں والوں کو بلاؤ اور مجھے انصاف دلا. میں نے تو اس پر کتنی محنتیں کی تھی. تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے جس قوم کی بکریاں تھی اس قوم کے لیڈر اور سردار کو بلایا اور بلا کر جو ہے سارا واقعہ پیش کیا کہ بھئی دیکھو تمہارے لوگوں کی بکریوں نے اس کے کھیت کو خراب کر دیا ہے، اب کیا کیا جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے سلطنت پر تھے، حکومت پر تھے، خلافت پر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف 11 سال کی. 13 سال کی عمر میں تو حضرت سلیمان اپنے باپ کی جو ہے مسند پر بیٹھ گئے. اس وقت تو ان کی عمر 11 سال کی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بھئی چلو آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے.
کھیت والا انصاف چاہتا تھا، بکریوں والوں نے کہا آپ جو فیصلہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کاؤنٹ کیا کہ بھئی آپ کا کھیت کتنے کلومیٹر تک تھا، اس میں کتنی فصلیں تھی، یا انگور کی بیلیں تھی تو کتنی جو ہے حد تک وہ بیلیں تھی، اس کا حساب لگایا گیا کہ اتنا حساب ہوتا ہے، کیونکہ بھئی اتنے حساب سے تمہاری جو بکریاں ہے وہ ساری بکریاں ان کھیت والوں کو دے دو، یہ اس کا جو ہے جرمانہ ہے۔ آپ کی بکریوں نے ان کے کھیت کو برباد کیا، اب اس کا جرمانہ یہ ہے کہ آپ اتنی بکریاں جتنی ان کی کھیتیں خراب ہوئی ہیں ساری بکریاں ان کو دے دیں۔ یہ فیصلہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے فیصلہ۔ بعضوں نے کہا کہ ابھی فیصلہ ہوا نہیں تھا، ابھی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ رائے تجویز کی، اور بعضوں نے کہا نہیں فیصلہ ہو چکا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، وہ بکریاں دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے، وہ لینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، ابا جان اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ کشائی کروں، فیصلہ میں بھی جو ہے بیان کروں، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو یا میری بات بولو تو بیٹا بولو۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے اور ان کی سمجھ کی تعریف قرآن میں کی کہ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، حضرت داؤد تو تھے ہی قاضی فیصلہ کرنے والا، لیکن سلیمان کو ہم نے بہت زیادہ ہوشیار بنایا، سمجھ بہت دی تھی، اور یہ فیصلہ جو داؤد علیہ السلام کر رہے تھے، قرآن کہتا ہے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کے وقت ہم موجود تھے، یعنی ہماری نگرانی میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور نبی جو بھی بات بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، وہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بولنے کا موقع دیا کہ آپ بولیے، اگر اس کے اچھا ہوگا، اس سے اچھا اگر کوئی فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں سوچا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو میری رائے یہ ہے کہ جو بکریاں ہیں وہ تو آپ نے ان کو دی ہے، ان کو لینی چاہیے، لیکن ان بکریوں کے مالک آپ ان کھیت والوں کو نہ بنائیں۔ اچھا تو کیا کریں؟ بکریاں دے دیں، اور بکریاں دینے کے بعد بکریوں کا جو دودھ ہے یا بکریوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے ہیں، ان بچوں سے یہ کھیت والے فائدہ اٹھائیں گے، ان کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اس عرصے میں جو بچے ہوں گے ان بچوں سے بھی یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ کہ اس کو فروخت کرنا ہو تو، کھانا ہو تو، جو بھی فائدہ اٹھا سکتے۔ کب تک؟ اس وقت تک کہ ان بکریوں والوں کو ان کے کھیت میں کام کے لیے مقرر کر دیں۔ ان کو یوں کہو کہ بھئی دیکھو تمہاری بکریوں نے ان کے کھیت کو برباد اور ویران کیا ہے، لہذا آپ ان کے کھیت کو، ان کی زمین کو جوتو، یہ انگور کی بیلوں کو لگاؤ، جب تک یہ انگور اس پوزیشن پر نہ آ جائے جس پوزیشن پر پہلے تھی، اس وقت تک تمہاری بکریاں ان کے قبضے میں رہے۔ یا اگر کھیت ہے تو جس کھیت میں جو گلے کی جو پوزیشن تھی، جو مقدار میں انہوں نے غلہ اگایا تھا، اس گلے تک تمہیں محنت کرنی ہے، تم محنت کرو اور اس کو اس جو ہے لیول پر لا کر اس مالک کے سپرد کر دو۔ تم اس کھیت کو اس کے مالک کے سپرد کرو گے، وہ مالک بکریاں تمہیں سپرد کر دے گا، نقصان کسی کا نہیں ہوگا، تمہاری بکریاں تمہیں مل جائے گی، اور ان کا کھیت جو برباد ہوا ہے وہ کھیت ان کے لیول پر آ جائے گا۔ داؤد علیہ السلام کو کرنا بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اس صورت میں جو انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا تو بیچارے جانور والوں کا تو نقصان تھا نہیں، بڑی بوڑھی بکریاں چلی جا رہی تھی، وہ کھیت تو کبھی بھی اگ سکتا تھا، بیر انگور ہو سکتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ یہ بڑا اس کے مطابق فیصلہ ہو۔ اب یہاں سوال یہ ہے
کہ داؤد علیہ السلام بھی تو صاحب کتاب نبی ہے، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اللہ کی طرف سے تھا، تو پھر یہ فیصلے کی تبدیلی کیوں، پھر یہ فیصلہ کیوں بدلا گیا؟ تو ایک جواب تو یہ دیا کہ ان کی شریعت میں فیصلے کی تبدیلی جائز تھی۔ اگر کوئی حاکم فیصلہ کر دے اور اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ اسی کے برخلاف آتا ہے اور وہ اس سے اچھا ہوتا ہے، تو پھر قاضی کو وہ فیصلہ بدلنے کا اختیار رہتا ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ بدل دیا، جیسا کہ آج دنیا کی عورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، ہوتا ہے کہ نہیں کہ بھائی ایک کورٹ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب سپریم کورٹ میں جاؤ۔ اللہ کے ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ دے دیا تھا، لیکن جب سپریم کورٹ یا اس سے اوپر والی کورٹ میں جاتے ہیں تو ایک جج کا فیصلہ اس دوسرے جج کو اختیار رہتا ہے، وہ ساری نوعیت کو دیکھ کر، گواہوں کو دیکھ کر، جتنے بھی ان کو دیکھ کر اس جج کے فیصلے کی تبدیلی کا اس کو اختیار ہے کہ بھائی نہیں، اس کے حق میں یہ فیصلہ بہتر ہے۔ انہوں نے اگر کہ اس جج نے بھی فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ جج کا فیصلہ منسوخ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنا فیصلہ بدل دیا، اور بعضوں نے یہ کہا کہ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ نہیں کیا تھا، ابھی تو صرف ایک رائے رکھنی تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے وہ بات بتا دی۔ تو یہ جو ہے ان کی شریعت میں اس طرح تبدیلی جائز تھی۔ ہماری شریعت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے اللہ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی، نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ ہماری شریعت میں اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک اجتہاد ہوتا ہے۔ اجتہاد کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سمجھ سے، کیونکہ بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی سمجھ سے کیا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو بدل دیا، اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کے اوپر انہوں نے اس فیصلے کو ترجیح دے دی اپنے فیصلے پر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ علیہ السلام کی شریعت میں کیا ہے بھائی، اگر اسی طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ اگر کسی کا کھیت ہو اور کوئی جانور آئے اور اس نے اس کھیت کو برباد کر دیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ جانور جو کھیت میں آیا ہے اس کو یعنی رات میں برباد کیا ہے کہ دن میں کیا ہے، وہ جانور کھیت کے اندر رات میں گیا کہ دن میں گیا۔ اگر دن میں گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو جانور والے ہیں ان کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں آئے گا۔ کیوں بھائی؟ دین کے وقت میں تو کھیت والوں کے لیے ضروری ہے کہ سیکورٹی بچھائے، اپنے کھیت کی حفاظت کرے۔ دین کے وقت تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے کوئی بھی ایسی سیکورٹی کرے اور جو ہے حفاظت کا سامان کرے۔ انہوں نے نہیں کیا، کوتاہی ان کی طرف سے، جانور والوں کی طرف سے کوتاہی نہیں، لہذا ان پر کوئی جرمانہ نہیں۔ اور اگر رات کے وقت اگر وہ جانور اس کھیت میں گیا اور کھیت کو برباد کیا تو پھر تو جانور والوں کے اوپر جتنا اس نے ان کے جانوروں نے کھیت میں نقصان کیا ہے اس نقصان کی بھرپائی آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کرنی پڑے۔ اسی حدیث کو لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر فتویٰ دیا کہ دین کے وقت ہو تو جانور والوں کے لیے کوئی جرمانہ نہیں، اور رات کے وقت ہو تو جانور والوں کے لیے جتنا نقصان کیا ہے اس کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، دین کے وقت یا رات کے وقت جانور اگر کسی کے کھیت میں گیا اور اس کو نقصان پہنچایا تو اس میں جو ہے جانور والوں کے اوپر کوئی بھی جرمانہ نہیں ہوگا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اگر وہ جانور جو گیا ہے اگر مالک کی طرف سے کوئی تعدی ہے، مالک کی طرف سے اس کے اوپر کوتاہی ہے، مالک نے خود جو ہے وہ جانوروں کو بھیجا کہ جاؤ، چھوڑ دیا راستہ، بول دیا کہ جاؤ کھیت میں کھا کے آؤ، سب اپنا ہی ہے، کوئی حرج نہیں، تو پھر جو ہے اس کے اوپر جرمانہ ہوگا۔ لیکن مالک نے تو اپنی سیفٹی کی تھی، جانوروں کو جو ہے اپنی حفاظت میں رکھا تھا، رستے سے باندھ کر رکھا تھا، لیکن جانوروں نے رستہ توڑ کر جو ہے کھیت میں چلے گئے تو پھر جو ہے جانور والوں کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں۔
ہاں کھیت والوں کے لیے ضروری ہے چاہے رات ہو چاہے دن ہو اپنی سیکیورٹی اپنی حفاظت خود کرے. یہ اختلاف ہے ائمہ کا. لیکن حدیث آپ علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کو کون امام شافعی نے اس طرح سمجھا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سمجھا ہے کہ بھائی اس میں تو اگر مالک کی طرف سے کوئی تعدی ہے تو جرمانہ ہوگا, مالک کی طرف سے اگر کوئی تعدی نہیں ہے تو دن اور رات کا کوئی جو ہے سوال نہیں ہے, حفاظت ان کی طرف سے نہیں ہے اس لیے جرمانہ نہیں. کہ آپ علیہ السلام کی حدیث, کیونکہ آپ کی حدیث بڑے جامع ہوتی اور اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے ائمہ اکرام نے اپنی اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہے. اسی کے مطابق ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے فالو کرتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کے ارشادات کو جو سمجھا ہے ہم نے جو ہے ان کے ذہن پر اعتماد کر کے ہم نے ان کا فالو کیا ہے کہ بھائی انہوں نے جو سمجھا ہے بالکل برحق سمجھا ہے, لہٰذا انہوں نے جو مسائل ہمیں بیان کیے اس لیے کہ حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ارشادات کو جو سمجھا اور سمجھ کر امت کے سامنے شریعت کو پیش کیا ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان, ہم نے سلیمان کو سمجھ عطا فرمائی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, اور ہم نے دونوں کو, داؤد علیہ السلام کو بھی سلیمان علیہ السلام کو بھی حکمت اور علم عطا فرمایا. حکمت یعنی دانائی سمجھداری, اور علم نالج اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عطا فرمایا تھا. اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی کچھ خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں, سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات کا ذکر. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ, کہ بھائی داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا. پہاڑ کیسے زبردست پہاڑ دکھتے ہیں نا بھائی, یہ پہاڑ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے مسخر کر دیا, یعنی ان کے تابع کر دیا, ان کے ہاتھ میں کر دیا. ہاتھ میں پہاڑ کو جو ہے وہ لیتے تھے, جیسا پہاڑ ان کے ہاتھ میں موم آتا ہے نا بھائی, بالکل نرم, وہ جیسا چاہے ایسا پہاڑ کو جو ہے اور پہاڑ کے پتھروں کو لے لے اور اس کی جیسی شکل بنانا چاہے بنا لے. اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے. بختر کا معنی سمجھتے ہو نا, کہ وہ جنگ کے اندر آدمی اپنی سیفٹی اور حفاظت کے لیے دشمنوں کے وار سے حملے سے وہ لوکھن کی جو ہے زرہ پہنتے تھے. پہلے زمانے میں آج بھی پہنتے ہیں کہ بھئی لوکھن کا ایسا بختر پہن لیتے تھے, چاہے گولی لگائے چاہے تلوار لگاؤ اس کو کوئی اثر نہ ہو. تو وہ لوہے کا جو بختر ہوتا تھا, اس کی جو کلیا ہوتی تھی, داؤد علیہ السلام پتھروں کو لے کر کلیا بنا دے بغیر گرم کیے ہوئے. پتھروں کو گرم نہیں کرتے تھے, پتھروں سے کلیا بناتے تھے اور کلیوں سے پھر جو ہے زرہ بناتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, آگے آتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لباس بنانا سکھایا. اور وہ لباس لوہے کا لباس, لوہے کا لباس, لوہے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر مسخر کر کے موم کر دیا تھا. ہاں تو قرآن کریم میں کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ, ایک تو پہاڑ کو بھی مسخر کر دیا, لوہے کو بھی مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام. اور مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جب پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کر زبور پڑھتے تھے, اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے, تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے. زبان حال سے نہیں, زبان قال سے. زبان حال سے کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے درخت ہو, چاہے پہاڑ ہو, چاہے ندی نالے ہو, سورج چاند, سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا نالج نہیں, تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہاں یہ پرندوں کی چہچہاٹ ہم کو ایسا لگتی ہے کہ یہ بول رہے ہیں چہچہاٹ نہیں, یہ پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, لیکن ان کی لینگویج ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ چڑیا جو ہے چہچے کر رہی ہے, وہ چہچے نہیں کر رہی ہے, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور قرآن احادیث کے اندر تو بعض پرندوں کی تسبیح کا ٹرانسلیشن کر کے اللہ کے رسول نے بتایا کہ دیکھو کچھ پرندے تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ان چہچہاٹوں میں اور ان گنگناہٹوں میں اللہ کی تسبیح اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ
زین الرجال باللحا، سبحان الذی زین الرجال باللحا وزینت النساء بالزواج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پرندوں کا چہچہانا، بعض پرندے اپنی بولی میں یہ تسبیح بیان کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس ذات نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو چونٹیوں کے ذریعے زینت دی۔ دیکھو یہ پرندے بول رہے ہیں، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہر پرندہ تسبیح بیان کرتا ہے، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اپنی زبان میں کر رہے ہیں۔ لیکن پہاڑوں کا معاملہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیسا تھا کہ جیسے داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے نا، جس طرز سے، جس لہجے سے، جس ترنم سے، وہی لہجہ، وہی ترنم اور وہی جو ہے اسٹائل سے جو ہے پہاڑ بھی پڑھتے تھے، پہاڑ بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز زبردست لحن داؤدی جس کو کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زبان سے، لحن داؤدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو زبور سنائیں گے، قرآن سنائیں گے، داؤد علیہ السلام پڑھ کر سنائیں گے۔ اللہ نے ان کی آواز میں ایسی تاثیر دی تھی، جو پڑھتے تھے پہاڑ بھی رونے لگ جاتے، بلکہ پہاڑوں کے ساتھ پرندے بھی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ زبور پڑھنے لگ جاتے تھے۔ تو پرندوں کا اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں بڑی تاثیر، بڑا درد تھا۔ اسی لیے قرآن کریم کو بھی آدمی جب درد اور لہجے سے پڑھتا ہے تو ویسے واقعی دل کے اندر ایک چوٹ لگتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان کی قرآن کی آواز جب اللہ کے نبی نے سنی، داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کا گلا دیا، موسیٰ کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کا گلا دیا ہے نا۔ ان کی آواز میں بڑی تاثیر ہے، ان کی آواز میں بڑی جو ہے کشش ہے، وہ جب پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ بس پڑھتے ہی رہے۔ تو یسبحن والطیر وکنا فاعلین، قرآن نے کہا کہ یہ ہم کرنے والے ہیں۔ کوئی داؤد علیہ السلام کا کمال نہ سمجھے، یہ کمال ہمارا تھا، ہم نے داؤد کو اتنا جو ہے ٹیلنٹ کیا اور ان کو اتنی جو ہے ہنر دیا، جس کی بنیاد پر پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگے، پرندے بھی پڑھنے لگے۔ تو یہ داؤد کا کمال نہیں، یہ ہمارا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح رہنمائی فرما رہے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم یہ سب کرنے والے تھے، ہم نے یہ سارا انتظام کیا تھا۔ پھر وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانا بھی سکھایا، تاکہ وہ لباس تمہارے لیے تمہاری جنگ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے۔ لوہے کو بھی نرم کر دیا اور اس لوہے سے بختر بنا کر، زرہ بنا کر تمہاری حفاظت۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم بھی پھر بھی تم شکر گزار نہیں بنتے ہو، پھر بھی تم شکر گزار نہیں بنتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نعمتوں کو گنوا کر اپنے بندوں کو اپنا شکریہ ادا کرنے پر ابھار رہے ہیں کہ ساری نعمتیں ہم نے دی ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا نعمتوں میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے، اور نعمتوں میں ناشکری کرنا نعمتوں کی گراوٹ اور نعمتوں کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ آدمی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری نہیں کرتا، دھیرے 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 اللہ نعمتیں سلب کر لیتے ہیں۔ یہ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ تذکرہ کیا۔ آگے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کا معنی جنات، مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، کہ سلیمان کو ہم نے ہواؤں پر، ہم نے جناتوں پر اور دیگر تمام چیزوں کے اوپر فوقیت دی، طاقت دی، اور ہواؤں کے اوپر کیسا کنٹرول دیا، جناتوں کے اوپر کیسا کنٹرول دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسا تخت دیا، وہ تخت کس طرح چلتا تھا، تخت پر کتنی کرسیاں لگی رہتی تھی، ان کی شان کیا تھی۔
یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ ایک بار کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات حسنات سے مبدل فرما، مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تیرے محبوب مقبول بندوں کا اے اللہ تذکرہ کر رہے تھے. اللہ ان جیسی صفات سے ہمیں بھی متصف فرما. اے اللہ ان جیسی صفات سے ہمیں بھی متصف فرما. ان کی بڑی بڑی صفات ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما. اے اللہ عافیت مقدر فرما. اے اللہ تو نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کی، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما. ناقدری سے ناشکری سے اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعا دنیا آخرت کی مانگی ساری بلائیاں ہمیں عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہیں چاہیے ان تمام سے ہمیں پناہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.